السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس ظلم کے پیچھے اب امریکہ ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اب امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، یہ بات بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ میرے پاس اس وقت آج کے ایک بہت بڑے حملے کی داستان ہے۔ وہ حملہ باقاعدہ دھوکہ دہی کے ساتھ کیا گیا، اس میں فلسطینیوں کو دھوکہ دیا گیا، اس میں پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا، اور اس دھوکے کی تیاری پچھلے کئی مہینوں سے ناظرین کی گئی تھی۔ ایک تو میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا، دوسرا آپ کو بتاؤں گا کہ حزب اللہ نے اس وقت 1650 جو انٹیلیجنس سینٹر ہیں اسرائیل کے وہ اڑا دیے ہیں، اور حماس کے بعد حزب اللہ کے حملوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حزب اللہ نے جو ابھی لیٹسٹ حملے کیے اس کی ایک تفصیل ہے میرے پاس، انشاءاللہ اس کا میں ذکر آپ سے کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے لبنان کی مدد کا اعلان کر دیا ہے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ اب ہم لبنان کی بھی اتنی ہی مدد کریں گے جتنی حماس کی ہم نے مدد کی تھی۔ کس طرح کریں گے انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان بھی آ چکا ہے۔ آذربائیجان بھی ایک مسلمان ملک ہے اور وہ بھی فلسطینیوں کی مدد کو آن پہنچا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، افغانستان کو بھی ہوش آ گیا۔ دیکھیے بات یاد رکھیے، مجھے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی افغانستان سے کہ انہوں نے اسلام کے نام پہ ہمیشہ افغانیوں نے جہاد کیا، ہتھیار اٹھائے۔ انہوں نے کہا جناب ہم اللہ کے مجاہد ہیں، مطلب مجاہدین ہو گئے، یہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو کر رہے تھے اپنی زمین کے لیے کر رہے تھے، اپنے علاقے کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ فلسطینیوں کے لیے انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے۔ اب افغانستان کو ہوش آ گیا ہے، افغانستان نے فلسطینیوں کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ کس طرح مدد کا اعلان کیا ہے، یعنی کس طرح کی مدد کریں گے، انشاءاللہ تفصیلات آپ کو اس کی بھی بتاؤں گا۔ پھر کولمبیا ایک ایسا ملک ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ زیادہ کھل کر، زیادہ غیرت کے ساتھ وہ فلسطینیوں کے حق میں بولتے ہیں، چاہے جائے کہ ہمارے مسلمان ملک کو۔ مجھے اپنے پاکستان پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں لوگ ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، بنگلہ دیش میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں چونکہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو مجھے پاکستان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ساری زندگی ہم نے ایک ہی منجن بیچا، ہم نے بیچا جہاد کا منجن۔ ہم نے کشمیر میں جہاد کروایا، ہم نے افغانستان میں جہاد کروایا، یہ فلسطین میں جہاد کرواتے ہیں موت پڑتی ہے۔ اور جتنے بھی جو ہمارا سو کالڈ میں کہوں گا جو مذہبی طبقہ ہے، جو مذہبی لیڈران ہیں ہمارے سو کالڈ قسم کے، ان کی آپ تقریریں سن لیں، ان کے منہ نہیں تھکتے تھے جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے۔ اپنے بچے انہوں نے کبھی جہاد پہ نہیں بھیجے، دوسروں کے بچے مروائے انہوں نے، کشمیر میں مروائے، افغانستان میں مروائے۔ فلسطین میں کیوں نہیں بھیجتے اب یہ؟ فلسطین کے لیے جہاد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے یہ؟ تو بیسکلی تو منافق پاکستان میں جتنی منافقت بستی ہے شاید ہی کسی اور دنیا میں کہیں بستی ہوگی۔ I'm really sorry to break it down to you، پر یہاں کا جو ملا ہے، جو یہاں کا مذہبی طبقہ ہے، وہ دنیا کا سب سے منافق ترین طبقہ ہے۔ سب ایسے نہیں ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اکثریت ایسوں کی ہے جنہوں نے ہمیشہ اسلام بیچا ہے اور مسلمانوں کا خون بیچ کے آج دیکھ لیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، لینڈ کروزرز، بڑے بڑے بنگلے ہیں ان کے پاس۔ خیر ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے، تو میرے دل کی بات تھی جو میں نے کر دی۔ اچھا، اس کے بعد ابو عبیدہ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ حزب اللہ نے ایک اور کیپیسٹی حاصل کر لی ہے۔ حزب اللہ دن بدن میں دیکھ رہا ہوں، حزب اللہ جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے اس سے پہلے آپ کو میں نے تفصیلات بتائی کہ 1650 اسرائیلی انٹیلیجنس سینٹر تباہ کیے۔ اب حزب اللہ کے پاس اسرائیلی طیارے تباہ کرنے کی صلاحیت بھی آ چکی ہے، اس کا بھی میں آپ کو ایک ڈیمو دوں گا ناظرین۔ پھر دوستو یمن کے کیا حال کر دیا، یہ میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے اس کی تفصیلات آپ کو دے دیتا ہوں۔ یمن نے اب تک امریکہ اور اسرائیل کے 110 بحری جہاز تباہ کیے۔ 110، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اس میں جنگی بحری جہاز بھی شامل ہے، اور اس کے اندر ناظرین جو دیگر جو مرچنٹ نیوی کے جہاز ہوتے ہیں، تجارتی جہاز جسے کہتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ یمن نے اب تک اتنا بڑا کام کیا ہے، اور یمن کی جو بحریہ ہے نا وہ بہت مضبوط ہو چکی ہوئی ہے۔ ریڈ سی کے اندر، پرشین گلف کے اندر، گلف ایڈن سی جس کو آپ خلیج عدن کہتے ہیں، اور انڈین اوشن بحیرہ ہند جسے کہتے ہیں، ان علاقوں میں اب یمنیوں کا راج، یہاں پہ امریکہ اسرائیل نہیں گھس سکتا۔
اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یمن نے لبنان سے کہا ہے کہ اگر تم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم موجود ہیں. کیسے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلتے چلتے خبر آپ کو ایک اور دے دوں. حزب اللہ کے پاس ایرانین فلاغ 2 ہیوی آرٹلری راکٹ آ چکا ہوا ہے جس کی مدد سے اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے اسرائیلی ٹینکوں کا. ٹھیک ہے جناب, یہ تو میں آپ کو تفصیلات دے رہا ہوں. اب ذرا اگلی تفصیلات مجھ سے لے لیں. دوستو, حزب اللہ فائٹرز جو ہے مڈل ایسٹ آبزرور نامی ایک اخبار ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے یہ حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ اب ایک ہفتے میں 50 آپریشنز کر رہے ہیں. ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ آ چکا ہوا ہے, لیٹسٹ گیجٹری آ چکی ہوئی ہے, جدید ہتھیار ان کے پاس ہے. اینڈ رائٹ انڈر دا نوز آف اسرائیلیز, یعنی اسرائیلیوں کی ناک کے عین نیچے اس وقت یہ آپریشن اس طرح کے جاری ہیں. لیس دین 5 کیجویلٹیز پر ویک, ہر ہفتے کم مطلب 5 سے بھی کم جانے جاتی ہیں مجاہدین کی, حزب اللہ کے مجاہدین کی, کمپیئر ٹو اکتوبر ویئر دے ہیڈ کیجویلٹیز آلموسٹ ایوری ڈے. اکتوبر سے لے کے اب تک اس میں فرق یہ آیا ہے کہ پہلے روزانہ حزب اللہ کے مجاہدین شہید ہوتے تھے, اب بمشکل 4-5 جو ہے وہ ہفتے میں شہید ہوتے ہیں. زیادہ نقصان اسرائیلیوں کا ہوتا ہے. دس از بیکاز دے ڈسٹرائڈ 1650 پیسز آف انٹیلیجنس سرویلنس. انہوں نے ہوتا کیا تھا, اسرائیل کے پاس جو انٹیلیجنس کا نظام ہے وہ بہت مضبوط, جس کی بنا پہ وہ آپریشن کرتا تھا اور وہ مجاہدین کو شہید کرتا تھا. تو حزب اللہ نے بڑے ٹیکٹیکلی اس آپریشن سسٹم کو تباہ کیا ہے. اب اس کے پاس انٹیلیجنس سسٹم کو تباہ کیا ہے. تبھی آپ دیکھ لیجئے کہ حزب اللہ نے باقاعدہ اسرائیل کا جو بہترین ڈیفنس سسٹم تھا, آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم, اس کو تباہ کیا. ان کے جنگی جہاز تباہ کر رہا ہے, 100 راکٹ ایک دن میں پھینک رہا ہے حزب اللہ, اور اسرائیلیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی, کوئی سائرن نہیں بج رہا, کوئی ریڈار پہ کیچ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو پا رہا ناظرین. اس لیے طرح سے اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس بہترین ہتھیار حزب اللہ کے پاس ہے, جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایران نے پرووائڈ کیے ہیں, ایران کو رشیا نے دیے ہیں ناظرین. اب میں آخر میں آپ کو سب سے بڑی خبر دے دیتا ہوں دوستو. اسرائیل اپنے 2 یرغمالی چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا. کس طرح؟ تاریخ کا سب سے ظالم ترین آپریشن کر کے. ہوا یہ دوستو, غزہ کے ساحل, غزہ ایک ساحلی پٹی ہے, پتہ ہے آپ کو. غزہ کے ساحل پہ امریکہ نے ایک ایڈ پیئر کہتے ہیں اس کو, وہ بنایا تھا. ایڈ پیئر کہتے ہیں ساحل کے ساتھ ایک چبوترا سا بنایا جاتا ہے جو سمندر کے اندر جاتا ہے, اور وہاں پہ کشتیاں لنگر انداز ہوتی ہیں. اس چبوترے کے اوپر وہ اتنا مضبوط چبوترا ہوتا ہے کہ اس پہ ٹرک اور گاڑیاں بھی لادی جا سکتی ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ ساحل کے اندر پھر گاڑیاں آتی ہیں. اچھا, اب جو ٹرک آئے بھر کے, ان ٹرکوں کے اندر بظاہر تو ایڈ کا سامان تھا, کھانے پینے کا سامان, بسترے, کمبل وغیرہ یہ تھا. وہ پہلے بھی آتے رہتے تھے. تو فلسطینی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے یہ سمجھ کے کہ 8 ٹرک آ رہا ہے. بیسکلی ان امریکی 8 ٹرکوں کے اندر اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے. وہ غزہ کی پٹی پہ آئے, ان کو کہیں انٹیلیجنس ملی کہ اسرائیلی یرغمالی جو 8 اکتوبر کے آپریشن میں حماس سے جن کو یرغمال بنا لیا تھا وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہیں. تو ہوا یہ کہ ان ٹرکوں کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی اور امریکی فوجی موجود تھے. وہ غزہ کی گلیوں میں آ گئے. ایک مارکیٹ تھی قریب, انہوں نے کیا کیا, اس مارکیٹ کے اندر بم پھینکے, وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی, ڈسٹریکشن کریٹ ہوئی. ڈسٹریکشن سے مراد ہے کہ توجہ ہٹ گئی سب کی, اور سب جو ہے وہ مارکیٹ کی طرف لپکے کہ وہاں پہ معصوم شہری تھے, ان کو مارا جا رہا تھا. گولیوں کی برسات کر رہے ہیں, بموں کی برسات کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر. اس دوران جہاں پہ یرغمالیوں کی انٹیلیجنس تھی کہ فلاں بلڈنگ میں موجود ہیں, وہاں پہ امریکن ڈیلٹا فورسز نے جا کے آپریشن کیا, 2 یرغمالی چھڑوا لیے اور 4 مروا دیے فائرنگ کے اندر اپنے. ابو عبیدہ کا بیان بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یرغمالی چھڑوانے کے چکر میں 4 یرغمالی مروا دیے, 2 چھڑوا لیے. اس چکر کے اندر انہوں نے 210 فلسطینی مار دیا. مارکیٹ کے اندر صرف ڈسٹرکشن کریٹ کرنے کے لیے 210 فلسطینی مار دیا. ابو عبیدہ کہتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بہت جلد لیں گے. دوستو, ظلم ہے اور کچھ نہیں, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ظلم کا جو یہ بازار جو گرم کیا ہوا ہے, یہ ظلم کا گھڑا جو ہے ایک دن ضرور ٹوٹے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.